بات ہمیشہ یاد رکھو کہ سارا دنیا والا مل کر کے اگر کسی ایک بندے کو تکلیف دینا چاہے، کسی ایک بندے کو کوئی پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے سارے دنیا کے بڑی بڑی ہستیاں جو ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا شمار بڑے بڑے مالداروں میں ہوتا ہے، وہ سب مل کر کے کسی ایک بندے کو نفع پہنچانا چاہے، اس کو بلندی پر لے جانا چاہے، اس کو عروج پر لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتے ہیں. ہاں نہیں لے جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہ لے. آج ہمارے حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خود دوستی کو توڑا ہوا ہے اور پھر ہم بدنام کرتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، فلانے باپو نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، فلانے وجھا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، فلانے جھاڑ پھونک والوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. ہم گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، آؤ نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جا کر کے میں صحاباؤں کا قصہ سناؤ کہ ان کے زمانے میں بھی اس طریقے کے معاملات ہوا تھا. میں بتا دیتا ہوں، نظر حق ہے، حدیث سے ثابت ہے، العین حق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر حق ہے. خود اپنے بچے کو ماں کی نظر لگ جاتی ہے، خود بیٹے کو باپ کا نظر لگ جاتا ہے، خود پوتے کو دادا کا نظر لگ جاتا ہے، خود پوتی کو دادی کا نظر لگ جاتا ہے. ہاں العین حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آؤ نا صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے. ایک دن ہوا ایسا کہ تہبند باندھ کر کے آپ غسل کرنے کے لیے کیونکہ کمر سے اوپر جو ہوتا ہے وہ سارا جسم ننگا ہوتا ہے، چنانچہ آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب گزرے، انہوں نے کہا کہ سہل اے ابن ابو حنیف، واقعتاً تم بہت خوبصورت ہو. اے ابو حنیف بڑے خوبصورت ہو تم، اتنا کہنا تھا، اتنی تعریف ہونی تھی. وہیں سے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی. صحاباؤں کے اندر ایک عادت، ایک نہیں ان کی تمام عادتیں بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا لقب دیا ہوا ہے. ان سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. ایک عادت، ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی سب سے پہلے اس واقعے کو، اس قصے کو، اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر فرماتے اور فرماتے یا رسول اللہ اس طریقے کا معاملہ ہے. چنانچہ سہل ابن ابو حنیف رضی اللہ عنہما کی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا تھا. کہا کہ اس طریقے سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کہنا تھا بارک اللہ فی عمرک، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تجھ میں برکت دے، اللہ تیری خوبصورتی میں برکت دے. اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ جاوے، آپ کو اگر کوئی خوبصورت لگ جاوے تو ماشاء اللہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے. مسئلہ سن لیجئے، اگر آپ نے خود اپنے بچے کو دیکھا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بچہ تو پھول ہوتا ہے نا، تو آپ کے اوپر ماشاء اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے. ہاں نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے وہی نظر آپ کے بچے کے اوپر گڑ جائے اور آپ کو پریشانی کے عالم میں پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جس صاحب کا نظر لگا ہے، جس صاحب کا نظر اس کے اوپر ٹک گئی ہے، جس صاحب کا نظر اس کو لگا ہے، اس صاحب کو وضو کرایا جائے اور اس وضو کا بچا ہوا پانی سے حضرت سہل ابن ابو حنیف رضی اللہ عنہما کو غسل کرایا جائے. چنانچہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ایسا کرایا گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دے دی اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی. اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو. یہ مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی کی نظر لگ جائے کہ پتہ ہو کہ فلانے کی نظر لگی ہے تو ان کو وضو کرایا جائے اور بچا ہوا پانی جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس سے اس کو غسل کرایا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر کا خطرہ ہو، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، کسی کے نظر کا خطرہ ہو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، اگر اس نعمت کا میں نے مظاہرہ کیا، اگر لوگوں کو بتلایا تو لوگ مجھ سے دشمنیاں کرنے لگیں گی، تو اس کو آپ چھپا سکتے ہیں، اس کو آپ چھپا سکتے ہیں. اور اگر کسی کی خوبصورتی پر نظر لگنے کا خطرہ ہے تو اس کو چاہیے کہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ من کل شیطان ومن کل عین ہامہ.
اس طریقے کے بہت سارے الفاظ ہیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ کھانا مجھے پریشان کر سکتا ہے، اس کھانے سے میرے اوپر اثر آ سکتا ہے، تو اس کھانے کو کھانے سے پہلے، چاہے آپ کوئی بھی کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو کھانے پر کتنا بھی بڑا جادو کیا ہوا ہوگا، کھانے پر چاہے جون سی بھی جڑی ملائی ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد کبھی وہ چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی ہے، کبھی اس کو شر نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ معوذتین ہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے چاہیے، شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد مضبوط ہونا چاہیے، شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں جاؤں فلاں جھاڑ پھونک والے کے پاس، وہ مجھے تعویذ دیں گے، ٹھیک ہو جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر اپنے من میں معوذتین بھی پڑھتے رہو، پھر تو اس کو یقین کامل نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو یقین مکمل نہیں کہا جائے گا. پھر تو آپ ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء یعنی بیچ میں جھولتے ہوئے رہ جائیں گے، آپ کا کہیں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو ڈر لگے کہ مجھے کھانے میں کوئی زہر دے سکتا ہے، آپ کو ڈر لگے کہ کھانے میں مجھے کوئی کرتوت کا کرشمہ کر کے کھلا سکتا ہے، تو آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اس دعا کو پڑھ کر کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کھانا بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے، بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، آپ آیت الکرسی یاد کر لیجئے، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ انہوں نے فرمایا، ایک قصہ سنایا تھا انہوں نے کہ یہ آیت الکرسی، اس سے بعد مجھے یاد آ گئی، آیت الکرسی یہ بہت جامع اور معنی ہے. کیوں جامع اور معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس کی جو طاقت ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو شفا رکھی ہے، اس کو میں نے اپنی نظروں سے مظاہرہ کیا. شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر میں تھا، ہم روم کی تلاش میں تھے، ہم گھر کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کرایہ پر گھر مل جائے، ہم وہاں رہیں گے. چنانچہ بستی والوں نے خبر دی کہ فلاں ایک گھر ہے، وہ کافی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے، جس کو بھی جو بھی اس پر کرایہ سے لیتا اس کی لاش ہی نکلتی، اس کی وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلتا ہے، وہ صحیح سالم نہیں نکل پاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تیار ہوں، میری لاش نکلے گی، کوئی حرج کی بات نہیں، میں تیار ہوں. چنانچہ اس گھر کو اس نے لے لیا. اب لیا پہلی ہی رات، جب رات کے 12 بجتے ہیں، یعنی دوسری پہر چالو ہوتا رات کا، تو اس دوسری پہر چالو ہوتے ہی 12-1 کے بیچ میں اس کو اچانک بھیانک سی آواز سنائی دیتی ہے. انہوں نے چالو کر دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم الی آخرہ، پڑھتے رہے. چنانچہ پہلی رات تو گزر گئی، انہوں نے بستی والوں کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے کوئی اس طریقے کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے پریشانی ہوئی. دوسری رات اسی طریقے سے پڑھتے رہے، تیسری رات پڑھتے رہے، پڑھتے یہاں تک کہ معاملہ ایسا آ گیا کہ اچانک اس کے سامنے ایک آگ روشن ہو گئی. اچانک ان کے سامنے ایک آگ روشن ہو گئی. پھر انہوں نے باہر آ کر کے بستی والوں کو جمع کیا، بتلایا کہ آج کے بعد یہ گھر بالکل جناتوں سے خالی ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ گھر جناتوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا. جب ماجرا پوچھا، کہا میں پہلے بھی رات میں داخل ہوا، پہلے ہی رات سے مجھے ستانا شروع کیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. پوری آیت الکرسی میں پڑھتا رہا اور وہ مجھے ڈراتا رہا، ڈراتا رہا. دوسری رات بھی یہی معاملہ ہوا. تیسری رات میں وہ میرا قریب تھا کہ مجھے مار دیتا، لیکن ولا یعودہ حفظہما اس آیت پر میں ڈٹا رہ گیا اور بار بار اس کو پڑھتا تھا. ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اس آیت کو میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس کی ذات جل کے راکھ ہو گئی.
ہاں آیت الکرسی کا آیت الکرسی کی طاقت کا یہ مظاہرہ ہے. اس لیے میں امت کی ماؤں بیٹیوں سے، امت کے بیٹوں سے، امت کے نوجوانوں سے خصوصی میری یہ التجا رہے گی کہ آپ آیت الکرسی کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، آیت الکرسی کو اپنے سینے میں مضبوط کریں. انشاءاللہ تعالی کوئی طاقت آپ کو ستا نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت آپ کو پریشان